الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا توقید کورس تیسرے لیول کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے اندر ابھی جو ہماری کلاس ہے وہ اعلیٰ حضرت کے مایہ ناز سے ایک تصنیف کشف العلہ عن سمت القبلہ، یہ ایک رسالہ ہے جس کی شرح کی ہے مفتی قاضی شہید عالم رضوی صاحب نے، اور اس کا نام رکھا قبلہ نما۔ تو آج اس کے بارے میں ہم کچھ معلومات پڑھیں گے کہ یہ کتاب کیا کچھ کہہ رہی ہے ہمیں۔ کشف العلہ عن سمت القبلہ کا تعارف۔ امام اہل سنت اور علم ہندسہ۔ آج تک اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہم نے جو سنا، عام طور پر یہاں پہ سنا سے مراد، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری جو توقید کے طلبہ ہوتے ہیں یہ تو سنتے رہتے ہیں کہ توقید کے اوپر اعلیٰ حضرت کا ملکہ کیسا تھا، یا فلکیات کے اندر اعلیٰ حضرت کا ملکہ کیسا تھا، لیکن جو اس سے ہٹ کر بات کرتے ہیں دیگر عاشقان رسول کی، کہ وہ جو اعلیٰ حضرت کے بارے میں سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کس شخصیت کا نام ہے۔ آج تک اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہم نے جو سنا ان میں اعلیٰ حضرت کی شاعری، لسانیات اور اس کے علاوہ ایسے علوم ہیں جو کہ ہمارے ہاں مروج ہیں، یعنی کسی آپ مفتی کے پاس بیٹھ جائیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پر سند افتاء کی بس ہے، کچھ بھی کر لیں، کوئی مسئلہ 100 کتابوں کے اندر دیکھیں تو اعلیٰ حضرت نے اس کو چٹکیوں میں کہہ لیں کہ حل کیا ہوتا ہے، کسی اور ماہر کے پاس بیٹھ جائیں تو وہ اپنے حساب سے بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ علوم ہمارے ہاں مروج ہیں، لیکن کچھ علوم ایسے ہیں جو مروج تو ہیں، لوگوں کو پتہ تو ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے ان علوم کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، جبکہ امام علم و فن اعلیٰ حضرت کے ان علوم کو آج اگر ہم منظر عام پر لائیں تو دنیا حیران رہ جائے۔ اب اصل میں اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کو ہم کہتے ہیں جی یہ اعلیٰ حضرت ہیں، کیونکہ آپ کا نام تو احمد رضا تھا، تو اب دنیا آج کل جن چیزوں کو مانتی ہے ان کے اندر کچھ بھی ان کو نظر نہیں آتا۔ دنیا جو ایک طبقہ ہے جو صرف سائنس کو مانتا ہے، اگر ہم سائنسی طور پر یہ سامنے لائیں گے اعلیٰ حضرت کی چیز تو واقعی پھر وہ بھی یہی کہیں گے کہ واقعی یہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کے ان علوم کو آج اگر ہم منظر عام پر لائیں تو دنیا حیران رہ جائے کہ آپ کی ایسی عظیم ہستی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سائنسی دنیا کے اندر بڑا ایک مقام رکھتے ہیں۔ اب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سائنس کے کئی شعبہ جات کے اندر قلم اٹھایا اور باقاعدہ طور پر آپ نے اس پر لکھا۔ اب چونکہ اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ہیڈنگ تھی علم اعلیٰ حضرت اور علم ہندسہ، تو علم ہندسہ کیا ہے؟ اس کو ہم عام الفاظ کے اندر کہتے ہیں جیومیٹری۔ جیومیٹری پر آپ کا بڑا کام ہے، آپ نے کافی ساری کتابیں بھی لکھی ہیں۔ آج اس فن کے اندر جو آپ کی مہارت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے جس کو منتخب کیا ہے، یعنی چونکہ ہمارا مین ٹاپک کشف العلہ تھا تو لہٰذا کشف العلہ کا ہی انتخاب کیا گیا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کشف العلہ عن سمت القبلہ، معروف اس کا نام اس کا ہے قبلہ نما۔ اعلیٰ حضرت اس فن کے اندر کتنی مہارت رکھتے تھے، آپ کو اس فن کے اندر کتنی دسترس تھی، اس کے لیے ایک رائے ہے، وہ یہ کہ اعلیٰ حضرت کے اس فن کے اندر اگر آپ اس فن کے اوپر کوئی بھی کتاب نہ لکھتے، یعنی آپ علم ہندسہ، علم حیت، اس کے اوپر اگر کوئی بھی اور کتاب نہ لکھتے، حالانکہ آپ کی بڑی کتابیں موجود ہیں اور بھی کتابیں ہیں، آپ کوئی بھی نہ لکھتے، صرف یہ ایک کتاب کشف العلہ عن سمت القبلہ ہی ہوتی تو یہ آپ کے اس فن کے اندر مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہوتی، یعنی یہ کتاب یہ ثابت کرتی کہ اعلیٰ حضرت جو ہیں یہ ایک ماہر تھے اس علم کے، اتنا کچھ بتا دیتی۔ لیکن آپ نے دیگر کتابیں بھی لکھی تو آپ نے اس کے اندر عوام کے لیے بہت رہنمائی کی، امت کے اوپر بہت آسانی کی۔ یہ ایسی کتاب ہے، ٹھیک ہے، کہ جو آپ کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جیومیٹری کے اندر پیارے طلبہ کرام دو چیزیں ہیں،
ایک ہے پلین ٹریگنومیٹری، دوسری ہے سفیریکل ٹریگنومیٹری. یعنی ایک ہوتا ہے کہ ہم کوئی خط کھینچتے ہیں تو وہ سیدھے پلین چیز پر کھینچتے ہیں، جس طرح کہہ لیں کوئی ٹیبل ہو گیا، کوئی ورک ہو گیا، اس کے اوپر ہم نشان لگاتے ہیں. اور ایک ہم نشان لگاتے ہیں گول چیز پر، جس طرح کوئی گیند ہے، گیند کے اوپر ہم نے کوئی نقشہ بنایا، کوئی نشان بنایا، تو یہ بالکل سیدھ میں نہیں ہوگا، یہ ظاہر ہے کہ گولائی کے اندر بھی ہوگا. اب جو پلین ٹریگنومیٹری ہے اس پر بھی اعلیٰ حضرت کا بڑا کلام ہے، اور اس کتاب کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے. لیکن خصوصیت کے ساتھ جو اعلیٰ حضرت نے اس کتاب میں کلام کیا وہ ہے سفیریکل ٹریگنومیٹری، جس کو عام زبان کے اندر مثلث کروی کہا جاتا ہے. کرہ کس کو کہتے ہیں پیارے طلبہ کرام؟ کرہ یوں سمجھیں آسان الفاظ میں گیند نما اس طرح کی جو گول چیز ہوتی ہے اس کو کرہ کہتے ہیں. تو مثلث کروی مطلب ایسی مثلث جو کرے کے اوپر بنائی گئی ہے. یہاں ایک بات ضمناً عرض کروں گا، وہ یہ کہ گفتگو کے اندر جو ابھی ہم آگے پڑھیں گے، کچھ آج کے ہمارے لیکچر کے اندر ہو جائیں گے، اور آج کے لیکچر کے اندر یہ گفتگو ہماری تمام مکمل نہیں ہوگی. آگے ایک لیکچر تو لازمی ہوگا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ 2 لیکچر بھی مزید ہوں اور پھر ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو. وہ یہ کہ گفتگو کے اندر کئی الفاظ ایسے ہوں گے جو عربی کے ہوں گے. اب چونکہ ہمارا پڑھنا پڑھانا عربی کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ ہماری ایک تعداد ہم سے ریلیٹو ہوتی ہے علماء کی، یہاں پر ان سے کلام ہو رہا ہے کہ ہمارا عربی کے اندر ہی ہوتا ہے پڑھنا پڑھانا، تو کوشش ہوگی کہ اس کو انگلش کے اندر بھی بیان کروں. یعنی کئی الفاظ ایسے آتے ہیں کہ ان کی جب تک انگلش نہ کی جائے، جیسے اوپر لکھا اگرچہ یہ اردو رسم الخط کے اندر گیا ہے پلین ٹریگنومیٹری، سفیریکل ٹریگنومیٹری، تو یہ سارے انگلش کے الفاظ ہیں، بس وہ انگلش کے انداز میں نہیں لکھے گئے. لیکن آگے ایسے الفاظ بھی آئیں گے جو بتا دیے جائیں گے. اب وہ چونکہ اردو کے اندر ہی ہوں گے تو انگلش والے کو سمجھنا مشکل ہوگا، تو اس کی کوشش ہوگی کہ انگلش بھی بتا دی جائے. باقی اگر کسی جگہ پر میری توجہ نہ رہے تو پیارے طلبہ کرام آپ میں سے کوئی توجہ دلا دے، تاکہ اس کو ہم دیکھ لیں گے. اگر مجھے اس کی انگلش آتی ہوگی تو انشاءاللہ ضرور بتا دوں گا، ورنہ پھر یہ کہ ہمارے اگلے لیکچر کے اندر اس کی وضاحت کر دی جائے گی. اب چونکہ ہمارا پڑھنا پڑھانا عربی کے اندر ہوتا ہے، کوشش ہوگی کہ اس کو انگلش کے اندر بھی بیان کروں. لیکن کئی الفاظ عربی کے اردو کے ہوں گے تو ان کو بھی ذہن کے اندر رکھنا ہے. یعنی ایسا لفظ جو عربی کے اندر بھی استعمال ہو رہا ہے وہ اردو کے اندر بھی وہی لفظ ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 کتابیں تحریر فرمائیں اس علم کے اوپر. ایک کتاب ایسی ہے کہ جس کا تعلق آسمانی کرے کے ساتھ ہے، یعنی سفیریکل ٹریگنومیٹری کے اوپر آپ نے 2 کتابیں تحریر فرمائیں. ایک ایسی تھی کہ جس کا تعلق آسمانی کرے کے ساتھ، چونکہ آسمان بھی بالکل گول ہے تو کرہ یعنی سفیر، تو آسمانی کرے کے جملہ حسابات یعنی کیلکولیشنز، ان کے جتنے فارمولے تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام ہے البرہان القویم علی الارض والتقویم. یہ کمال کی کتاب ہے، اگرچہ یہ کتاب مکمل نہیں ہے، یہ کتاب مخطوطے کی شکل میں ہے، یہ کتاب موجود ہے. اب پیارے طلبہ کرام جس کتاب کا تعارف کروانا ہے وہ بھی باقی ہے، یعنی جس کتاب کا میں نے تعارف کروانا ہے وہ بھی ہے، یعنی کشف للہ بھی ہے، اور اس کے بعد یہ جو کتاب ہے یہ آسمانی حسابات پر مشتمل ہے. دوسری جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیلکولیشن بیان کی وہ یہ ہے کہ کرۂ زمین کی یعنی ہماری زمین پر جتنی کیلکولیشنز بن سکتی ہیں تو ان کے اوپر بیان کی. 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے زاویہ یعنی اینگل، اور دوسرا ہوتا ہے ڈسٹینس یعنی فاصلہ. اب یہ انگلش کے الفاظ ہیں، اس کو ساتھ میں اردو ترجمہ کر رہا ہوں. یعنی کسی بھی آرک، اچھا آرک انگلش کا لفظ ہے تو قوس کو آرک کہتے ہیں، یعنی قوس سے مراد دائرے کی جو ٹکڑا ہوتا ہے اس کو قوس کہتے ہیں. ہم پچھلی کلاس کے اندر پڑھ رہے ہیں، اور اس کو انگلش کے اندر آرک کہتے ہیں. کسی بھی آرک کی مقدار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کتاب لکھی. دوسرا ہوتا ہے ڈسٹینس یعنی کسی بھی آرک کی مقدار. اب آگے سے نئی گفتگو شروع ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کتاب لکھی جس کا نام ہے کشف العلہ، اس کتاب کے اندر کوئی جہت ایسی نہیں چھوڑی جس کو کہا جائے کہ جناب یہ اس فن کے اندر تھی تو صحیح لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان نہیں کی. ایسی پیارے طلبہ کرام یہ کمال کی کتاب ہے. اعلیٰ حضرت نے
اس کتاب کے اندر کئی چیزوں کا بیان فرمایا. یہ کتاب آپ نے 8 ابواب یعنی 8 چیپٹرز پر مشتمل یہ کتاب لکھی. اس کے اندر 8 چیپٹر ہیں. ان میں پہلا چیپٹر اس کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں عرض موقع العمود. اب یہ ہو گیا عربی کا لفظ پیارے طلبہ کرام. اس کو انگلش کے اندر کہتے ہیں فٹ آف پرپینڈیکولر. عرض و موقع العمود یہ ہماری پچھلی کلاس کے اندر گفتگو گزر چکی کہ اس کو یہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اب چونکہ ہم اس کو صرف پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر اس کا باب بیان ہے. آگے بھی عرض و موقع العمود انشاءاللہ ضرور آئے گا. اعلیٰ حضرت نے چونکہ تحقیق کرنی تھی اور آپ نے فارمولے ایجاد کرنے تھے، کمال کی انتہا کو کلام کو پہنچانا تھا، تو آپ کے ابتدا کے اندر یہ ایک ٹرم ہے، یہ ایک اصطلاح ہے اس علم ہندسہ کے اندر کہ ہمیں یہ اس مقام پر ضرورت پڑتی ہے کہ فارمولے ہوتے ہیں جو استعمال ہم کرتے ہیں، جس کو موجودہ دور کے اندر نیپیر رول کہتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے دور کے اندر اور پرانی کتابوں کے اندر اس کو شکل ذلی اور شکل مغنی کہتے تھے. اب شکل ذلی شکل مغنی کیا ہے وہ انشاءاللہ ضرور ہم آگے پڑھیں گے، جس کا میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا. تو یہ جو عرض و موقع العمود ہے اس کے ہمیں اس وقت ضرورت پڑتی ہے کہ جب ہم سفیر کے اوپر کوئی ٹرائی اینگل ڈرا کرتے ہیں، یعنی کوئی مثلث لگاتے ہیں، اور ڈرا کرنے کے اندر بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ وہ 90 ڈگری کا اینگل نہیں بن پاتا. وہاں پر ہمیں ایک عمود ڈرا کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ 90 کا زاویہ بن جائے. ایسے موقع پر اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ وہاں پر نہ سائن رول یوز کریں. اب یہ سائن تو پیارے طلبہ کرام سمجھ رہے ہوں گے جو بھی دیکھیں گے کہ سائن کا ایک بٹن ہوتا ہے کیلکولیٹر کے اندر، نہ سائن رول یوز کریں نہ کوسائن رول یوز کریں، بلکہ وہاں پر ہم نیپیر رول یوز کریں. تو نیپیر رول جس کو شکل ذلی اور شکل مغنی کہا جاتا ہے، اس کے استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہاں ہم 90 کا کوئی اینگل لیں. یہ اس کی جو آرک ہے تو وہ 90 ڈگری کی ہو، جس کو ہم سائڈ کہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے کہ آگے جو فارمولے آپ نے ایجاد کرنے تھے، آپ نے ان کے اندر جو ضرورت تھی وہ عرض و موقع العمود کے فارمولے کی ضرورت تھی. اور جو میتھ سے متعلق افراد ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب کہیں پر امپلیمنٹ کیا جائے، یعنی کسی جگہ پر کوئی استعمال کیا جائے، اس کا تجربہ کیا جائے، جب کسی میتھ کا یا جیومیٹری کا جب امپلیمنٹ کیا جائے تو وہاں پر بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. یعنی کوئی فارمولہ ہم نے کسی جگہ پر استعمال کیا تو وہاں پر بعض اوقات جواب درست نہیں آ پاتا، بڑا غور و فکر کرنا پڑتا ہے. خاص کر جب کوئی نئی صورت آتی ہے. اس وقت جدید سائنس جو ہے ابھی تو یہ تقریباً پرانے فارمولے استعمال کر رہی ہے، یعنی جو فارمولہ کوئی دے گیا تو اسی فارمولے کو اب بار بار استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ عرصہ دراز سے چل رہا ہے. اعلیٰ حضرت کے دور سے پہلے سے اس طرح سے ہو رہا ہے. کتاب کے اندر جو فارمولہ لکھ دیا گیا، آنے والے نے اسی فارمولے کو اٹھایا اور عمل کیا، کوئی نئی جدت نہیں لے کر آیا. لیکن میرے امام کی شان یہ ہے کہ آپ نے اپنے فارمولے ایجاد فرمائے، اور ایسے فارمولے ایجاد فرمائے کہ آج دنیا حیران ہے. یعنی اگر آپ کے فارمولاز دنیا کو دکھائے جائیں تو دنیا حیران ہو جائے گی کہ یہ آخر کیا چیز تھی، کیا شخصیت تھی. اب جتنا انٹرنیٹ پر سرچ کریں، بہت سارے فارمولے انٹرنیٹ پر موجود ہیں، وہ استعمال ہو رہے ہیں. لیکن امام جب بھی کلام کرتے ہیں، میرے امام، تو آپ فارمولہ بھی اپنا لے کر آتے ہیں. اب وہ فارمولے کتنے تھے، کیسے کیسے تھے، آج اس کی جھلک انشاءاللہ عزوجل آپ اس کتاب کے اندر دیکھیں گے. یعنی کشف الاعلان سمت القبلہ اگر آپ کھولیں گے تو اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے. امام نے کتاب کو 8 حصوں پر منقسم فرمایا، یعنی اس کے 8 چیپٹر ہیں. پہلا چیپٹر عرض و موقع العمود کا تھا. اس کے لیے آپ نے ایک فارمولہ بنایا. یہ دیکھیے، یہ امام کے کشف اللہ کا ایک صفحہ ہے. اس کے اندر آپ شکلیں ذرا دیکھیے کہ کس کمال کی شکلیں ہیں. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے، دکھانے کے لیے میں نے یہاں رکھی ہیں. اب اپنی طرف نسبت ہٹا دیتا ہوں، ورنہ جب آپ اس چیپٹر کو کھولیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ جو ایک گھر کے اندر بیٹھ کر
یا ایک مدرسے کے اندر بیٹھ کر جس ہستی نے اپنے والد گرامی سے علوم پڑھے، جو کسی کالج اور یونیورسٹی کے اندر یا اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا، تو یہاں بریلی کی زمین پر بیٹھ کر وہ اس طرح کی تحقیقات کرتا ہے، تو یہ آپ ایک صفحہ ملاحظہ فرمائیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے یہ جو پہلا چیپٹر یہاں پر بیان کیا، اس کے اندر آپ نے عرض و موقع العمود پر آپ نے بڑی تحقیق کی۔ تحقیق کرنے کے بعد پھر اس کا فارمولہ دیا۔ وہ فارمولہ یہ ہے کہ امام نے جو لکھا وہ فارمولہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اس کے بعد اب ضرورت پڑتی ہے کہ جناب یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے یہ صفحہ ہے، صفحہ نمبر 88 کشف الاعلان سمت القبلہ کا، اس کا پیج کی پکچر یہاں پر لگائی گئی ہے۔ ضم عرض مکہ، جم فصل طول، آگے پھر یہ قوس ہو، اس کے آگے پھر عرض عمود، یہ وہی چیزیں آگے لکھی گئیں، پھر نیچے قوس ہو، پھر عرض عمود۔ تو ہمارے جو یہ چیزیں پڑھتے ہیں ہمارے اسکول یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، آپ لوگ بول رہے ہو اتنے بڑے ماہر تھے، تو ماہر تھے ہمیں سمجھ تو آئے، تو میتھ تو ہے لیکن ہمیں پلے نہیں پڑتی۔ تو ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ کے لیے ایک آسانی کر دیتے ہیں، یعنی جو پڑھنے آتا ہے اس کے لیے میں مزید ساری چیز کھول کے بیان ہوتی ہے، یہاں پر تمثیل کے طور پر، مثال کے طور پر آپ کو کچھ چیزیں بیان کروں گا۔ اب پڑھیں، یہ دیکھیے، یہ سب سے پہلے کیا تھا، ضم عرض مکہ 10.4064.577، تو یہاں پر 40.64.577 آگے 3 تک بھی لکھ دیا کیونکہ کیلکولیٹر ہیں، آگے بھی رقم لے جاتے ہیں۔ تو یہ بنا کیسے، ضم عرض مکہ log 10 عرض مکہ انورس پلس 10، پہلے تو 10 عرض مکہ کریں، اس کے بعد پھر اس کا انورس کریں، پھر اس کا log لیں اور پھر اس کے اندر 10 جمع کر دیں، تو پیارے طالب کرام یہی جواب آ جائے گا۔ اصل میں یہ ضم عرض مکہ کیا تھا، ضم ہے ذل التمام، ذل کہتے ہیں ٹینجنٹ کو، اور تمام، ذل التمام کیا ہوتا ہے یہ ہم آگے پڑھ کے آ چکے ہیں پیچھے، تمام، ذل التمام، عرض التمام وغیرہ کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو تمام اس کا لیا، اس کا انورس ساتھ لیا اور اس کے اندر 10 پلس کر دیے log لینے کی وجہ سے، وہی جواب آ گیا۔ آگے تھا جم عرض فصل طول، دیکھیں جم فصل طول 9.84949850، یہ دیکھیں log سائن، اب فصل طول چونکہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 45 درجے تھا فصل طول، یہ دیکھیے مکہ معظمہ سے طول 45 درجے ہے، تو مطلب یہ کہ مکہ معظمہ سے اس کے طول کا فصل وہ 45 درجے ہے، تو log سائن 45 جمع 10، اس کے اندر تو بیٹھ ہوں گے پیارے طلبہ کرام، حاجت نہیں۔ اب ہمارے اسٹوڈنٹ اب اگر اس چیز کو پڑھیں گے log سائن 45 جمع 10، یا پھر آ رہا تھا log 10 عرض مکہ انورس پلس 10، تو اب جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جیسے ہی پڑھیں گے تو کہیں گے ارے یار یہ تو بالکل ہی آسان ہے، یہ ضم عرض مکہ جم فصل طول یہ بالکل ہی آسان ہے، واہ کمال ہو گیا یہ تو۔ اب اگر جب طلبہ یہ بات کریں گے نا تو اب ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اب ٹریگنومیٹری کی جو بکس ہیں ان کو کنگالیے، اور جو فارمولے اور جو امام نے فارمولے یہاں پر بیان کیے ہیں کہیں پر آپ کو نظر آتے ہیں، یہ اگر کہیں نظر آئیں گے تو یہ کشف العلہ کے اندر نظر آئیں گے، یہ اس قبلہ نما کتاب کے اندر نظر آئیں گے، تو یہ ہے عرض و موقع العمود کا فارمولہ جو آگے جا کر ضرورت پڑنا تھا، اس کے بعد یعنی تو اعلیٰ حضرت نے ضرورت آگے پڑھنا تھا، پہلے باب کے اندر ہی اس کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا چیپٹر ہے، تو یہ دوسرا چیپٹر کیا ہے، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس فن کے اندر مہارت پر ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اس کے اندر آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کرۂ زمین کی مختلف صورتیں بنائیں اس فن کے لحاظ سے، اور بنانے کے بعد پھر آپ نے سمت قبلہ معلوم کرنے کے 10 قاعدے ایجاد فرمائے۔ اب پیارے طلبہ کرام ان میں سے 4 قاعدے ایسے ہیں جن کا تعلق حساب سے نہیں ہے، یعنی اس کے اندر کیلکولیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیلکولیشن نہیں ہوتی۔ ان میں سے 6 فارمولے ایسے ہیں جن کا تعلق کیلکولیشن سے ہے۔ اب وہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 10 فارمولے بیان کیے ہیں، اس باب کے آخر کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا ایک جملہ تھا، یعنی یہ دوسرا باب ہے 10 فارمولاز کا، وہ جملہ
10 فارمولے جہاں پر ختم ہوئے تو اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے وہ کمال کا ہے، وہ بھی آپ سماعت فرمائیں کہ وہ جو فارمولے آپ نے بیان کیے ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خود کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں الحمدللہ ہمارے یہ 10 قاعدے تمام زمین زیر و بالا، یعنی زمین چاہے نچلی سطح پر کھڑے ہوں یا اونچائی والی جگہ پر، بحر و بر، سمندر و خشکی، ساحل و جبل، میدانی علاقہ یا پھر پہاڑی علاقہ، آبادی و جنگل، سب کو محیط ہوئے، جس مقام کا عرض و طول یعنی لیٹ لانگ معلوم ہو، جس کو ہم لوکیشن کہتے ہیں، لوکیشن کے اندر پیارے طلبہ کرام ہم لیٹ لانگ ہی دے رہے ہوتے ہیں، تو نہایت آسانی سے اس کی سمت قبلہ نکل آئے گی۔ آسانی اتنی ہے کہ اس سے سہل تر یعنی اس سے آسان، اس سے ایزی، بلکہ اس کے برابر بھی کوئی قاعدہ نہیں، کوئی فارمولہ نہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آگے، فرمایا تحقیق ایسی کہ عرض و طول اگر صحیح ہو اور ان قواعد سے سمت قبلہ نکال کر استقبال کرے، یعنی سمت قبلہ نکال کر اس پر رخ کر کے نماز پڑھے، یعنی رخ کریں، پردے اٹھا دیے جائیں تو کعبہ معظمہ کو خاص روبرو پائیں۔ یہ ہے اپنے علم پر اعتماد۔ اب دیکھیے کہ اگر عرض و طول بالکل درست لیا جائے، اعلیٰ حضرت کے فارمولے پر عمل کیا جائے اور پھر اسی طرح رخ کیا جائے، تو یہ آج کے جدید فارمولاز کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل اعلیٰ حضرت کے فارمولے الحمدللہ اپنی جگہ پر بالکل درست پائے گئے۔ آپ فرماتے ہیں آج تک جتنے بھی فارمولے بیان کیے گئے ہیں اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے آپ کے فارمولاز کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ تحقیق ایسی ہے کہ اگر عرض و طول ٹھیک ہو، دنیا کے کسی بھی مقام کی سمت قبلہ نکالنا چاہیں، اس سے جو سمت قبلہ نکلے گی وہ ایسی درست ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سامنے سے حجابات کو اٹھا دے، وہ دیکھے گا کہ عین کعبہ معظمہ سامنے ہے۔ جی آج ہم نے یہیں تک پڑھنا تھا۔ اب یہ اگلا ہے کل کا ہمارا ان 10 قواعد کی آپ زیارت فرمائیں، تو یہ انشاءاللہ زیارت آپ کل کریں گے کہ 10 قواعد کون کون سے، مختصر سا ہم تھوڑا سا ٹچ دیں گے، باقی تفصیل تو انشاءاللہ ہم آگے پھر اگلی کلاسز کے اندر مزید پڑھیں گے۔ جی ابھی کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں، اس کے بعد ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 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 یعنی علم ہندسہ کا ہے جیومیٹری کا علم، اور جیومیٹری کے علم کے ہی قواعد آگے بیان ہو رہے ہیں۔ جی 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 آمین۔ جی یہ خیر جواب ہو گیا، جواب تو ہمارا ریکارڈ ہو گیا۔ تو یہ سوال ہوا تھا ہمارے سید حیدر علی صاحب کی طرف سے، ہمارے طالب علم ہے اس لیول کے، کہ اوپر بیان ہوا تھا علم ہندسہ اور نیچے اس طرح کے قواعد بیان کیے جا رہے ہیں، تو یہاں پر ان کو جواب پیش کیا گیا کہ علم ہندسہ سے مراد علم جیومیٹری ہے، اور یہ علم جیومیٹری کے اندر جو قواعد استعمال ہو رہے ہیں وہ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ جی حضور مزید کوئی سوال؟ ٹھیک ہے حضور، پھر ابھی ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔